بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. لاسٹ ویک ہم ذکر کر رہے تھے نماز کی شرائط اور نماز کے بعد گفتگو کر رہے تھے. انشاءاللہ ہم نے وضو کا طریقہ پچھلے ہفتے سنا. آج اسی سلسلے کے اندر مزید چند باتیں بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ ہمارا کنٹینیو ہر ویک چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس دین کے سفر میں ہمیں ہمیشہ جاری رکھے, ہمیشہ سننا نصیب فرمائے. یاد رکھیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک دفعہ مسجد نبوی سے میرے آقا علیہ السلام گزرے تو دیکھا چند گروپ حضور علیہ السلام کے سامنے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کہ ہم بھی ذکر کریں گے اس کے بعد. اور چند گروپ جو ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنتیں بیان کر رہے تھے, حدیثیں بیان کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ جتنے بیٹھے ہیں نا جو اللہ اور رسول کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں آگے, یہ اصل میں جنت کے میوے کھا رہے ہیں. خاص کر فرمایا یہ نہیں کہ ذکر کی بھی بڑی فضیلت ہے, لیکن یہ جو دین کا علم سیکھنا ہوتا ہے ایک بات بھی اللہ اکبر جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی, بعض اوقات ساری باتیں معلوم ہیں, اور ایک ایسی بات جو آپ سے نکلی بھی ہو اور اچانک وہ آپ کو معلوم پڑ جائے تو یقین جانیے وہ آپ کی زندگی میں آپ کی آخرت سنوارنے میں کام آتی ہے. اب یہ نماز کی شرائط ہم نے ذکر کر دی تھوڑی بہت مختصر, اور اس کے بعد وضو کا طریقہ بھی پریکٹیکلی آپ کو بتایا. آج ہم فرض وضو دیکھتے ہیں. وضو میں 4 باتیں فرض ہیں. نمبر 1 منہ کا دھو جانا, یعنی منہ کا دھونا, جو میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا جہاں تک بال نظر آئیں آپ کے, یہ پورا حصہ چاروں منہ تک ہوتا ہے, یعنی ماتھے کی جڑ جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک, اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان کی منہ کی کھال کے ہر حصے میں ایک بار پانی بہنا لازمی ہے. کہنیوں کوہنیوں جس کو کہتے ہیں ایلبو, کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا ایک بار دھلنا, 3 تو ہے نا فرض میں, ایک بار دھلنا. کہیں بھی تھوڑا سا سوکھا رہ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, اپ ٹو ایلبو. چوتھائی سر کا مسا, یہ بتا دیا تھا میں نے پریکٹیکل کر دیا, تو یہ اس طرح وہ بھی دیکھ لیں جو نیا ہے. یہ فنگر آپ نے گول راؤنڈڈ کر لی دو, ہر ایک فنگر کا کمال ہے, پام کا بھی کمال ہے, ان کا بھی کمال ہے. آپ ان کو سیپریٹ رکھیں. 3 فنگر آپ کی گیلی ہونی چاہیے پانی سے, جو تر ہوتی ہے ویسے, ورنہ نہیں ہو تو تازہ پانی لے لیں اور بالوں کے اوپر پیچھے لے جائیں ان 3 انگلیوں کو. یہ بال آپ نے کر لیے مسا میں. اب آپ پیچھے آئیں گے تو پام کے ذریعے آئیں گے, پام کا کمال ہو گیا یہ پام کے ذریعے آپ نے یہاں آ گیا, پورا یہ ہو گیا مسا. اس کے بعد یہ 2 فنگریں رہتی ہیں نا, ایک جائے گی ان سائڈ آف دا کان میں ایسے, اور یہ پیچھے جائے گا پام, انگوٹھا آپ کا پیچھے چلا گیا, اور یہ انگلیاں کان کے اندر مسا کی, اور یہ بیک سائڈ رہتی ہے فنگر کو آپ نے ٹچ کرنی نیک کو, گردن کو, یہ آپ کا مسا. اور اس کے بعد اپنے خلال کرنا ہے. یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, وقت نہیں تھا تو. اب یہ اس کے بعد یہ 4 باتیں وضو میں. پھر پاؤں کا دھونا, یعنی چھوٹی فنگر رائٹ لیگ کی اسمال, وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو نیکسٹ کی بھی بگ سے وہ پیرالل چلے گی, جیسے آرڈر سے چلے گی. بڑی لیفٹ کی بڑی, رائٹ کی چھوٹی. انگلی پہ خلال, پنکی فنگر جو بھی ہے اس سے آپ نے انگلی اندر ڈال کے خلال کرنا ہے آخر تک 5, اور اس کے بعد پورے پاؤں دھو لینا ہے. پچھلی دفعہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی تھی کہ وہ اوپر تک دھوتے تھے. وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین جنت میں جب داخل کرے گا نمازیوں کو تو اس کے جو وضو تھا بہترین کیا ہوا ہوگا نا, حضرت ابو ہریرہ یہاں تک پانی ڈالتے تھے, کیونکہ اس میں آپ کو کنگن پہنائے جائیں گے جنت کے یہاں تک. حضرت ابو ہریرہ کہتے جب سے میں نے حدیث سنی تو میں یہاں تک دھوتا ہوں, کہ جب اللہ رب العالمین جب کنگن ہی پہنایا تو میں یہاں تک کیوں نہ پہنوں. تو بڑی بات ہوتی ہے, اللہ مستحب ہے, مطلب ایسا نہیں کہ تو یہیں تک ہے, جو فرض ہے وہ یہاں تک ہے. عضو مسئلہ, کسی وضو کے دھل جانے کا یہ مطلب ہے, یہ غور سے سنیے گا, کسی وضو کے دھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وضو کے ہر حصے میں کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے.
بھیگ جانے، تو جو توجہ دینا، بھیگ جانے یا تیل کی طرح چپٹ لینے سے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، بچوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، بڑوں میں بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں تو پیر نہیں دھلا ہوا تو پانی لیتے ہیں ایسے ہاتھ مار دیتے ہیں، یہ وضو نہیں ہوگا اس کا، وہ خشک رہے گا جب تک بہے نہ، 2 بوند تک بہے نہ پانی بہانا ہے، چپڑنا نہیں ہے. یہی منہ کا حساب بھی ہے کہ آپ جب منہ دھوتے ہیں تو پانی بہتا ہے، ہاتھوں میں بھی یہی حال ہے. اور اس کا مقصد ہے 1 آدھا بوند بہ جانے سے دھونا نہیں ہوتا، اس طرح دھونے سے وضو یا غسل نہیں ہوگا. اونٹ، ناخن، آنکھ کے اوپر کے نیچے کی کھال، بال، پلک، برونی زیور کے نیچے کی کھال، حتیٰ کہ کیل، نتھ، انگوٹھی، سوراخ، داڑھی، مونچھ کے بالوں کے نیچے کی کھال کی کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. ان چاروں عضو کی کوئی جگہ بال کے نوک کے برابر بھی اگر دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. مسئلہ، وضو نہ ہوا تو نماز اور سجدہ تلاوت اور قرآن پاک چھونے کے لیے وضو فرض ہے، طواف کے لیے واجب ہے وضو. ٹھیک ہے، نماز بھی نہیں، سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے. اور وضو کے مکروہات، یعنی وہ باتیں جو وضو میں نہ ہونی چاہیے. نمبر 1، 12 تقریباً یہاں بیان کی گئی ہیں 12 شریعت میں، اور قانون شریعت کہتے ہیں کہ قانون شریعت پہ پڑھ لو. نمبر 1، عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ. نجس جگہ پر وضو کرنا، پانی گرانا نجس جگہ پر، یعنی آپ نے وضو کا پانی آپ نے اس میں کمبوڈ میں ڈال دیا، یہ غلط ہے، مکروہ ہے. مسجد کے اندر وضو کرنا یہ حصہ نہیں ہے، وضو کے لیے جگہ مختص ہوتی ہے نا بیرون. وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں ٹپکانا، قبلے کی طرف کلی کا پانی یا ناک یا کھنگار یا تھوک ڈالنا، بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا، اتنا کم خرچ کرنا کہ سنتیں ادا نہ ہو، یہ بھی نہیں. ایک ہاتھ سے منہ دھونا، منہ پر پانی مارنا، وضو کے قطروں کے کپڑوں یا مسجد میں ٹپکنے دینا، یعنی وضو کو سکھا کر آنا چاہیے، مسجد کے اندر صحن میں پانی نہیں گرنا چاہیے. وضو کی کسی سنت کو چھوڑ دینا، یہ سب مکروہ میں شامل ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم نواقض وضو اور غسل کے اوپر گفتگو کریں گے. میرے دوستوں یہاں ایک مسئلہ اور سن لیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ وضو کر رہا ہو تو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے. آنے والی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے علماء فرماتے ہیں، محدثین مفتی، سلام نہیں کرنا چاہیے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، کیوں؟ اس کا جواب سن لو. سلام کرنے والے پر جواب دینے والے کو زیادہ ذمہ داری ہے. یاد رکھنا، سلام تو اس نے کر لیا، اب سب سے خطرناک ذمہ داری دینے والے پہ. اگر اس نے نہیں دیا قیامت کے دن پکڑا جائے گا. اس کے لیے اس کا حق تھا. لیکن فقہا فرماتے ہیں مسجد جب نماز کا وقت ہو رہا ہے تو ظاہر ہے ہر آدمی مسجد میں بیٹھا ہے تو یہ ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. آپ نے آ کے بہت سے لوگ اللہ تھوڑی سی علم کا فقدان ہے، اس میں کچھ آپ جملے نہیں کر سکتے. السلام علیکم، اور وہ نماز ہی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز میں اس نے کہہ دیا وعلیکم السلام، اس کی تو نماز ٹوٹ گئی. وہ ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ ڈسٹرب ہونا، وہ وعلیکم السلام کہے گا تو اس کو بھی منع ہے. اس کو زیادہ منع ہے کہ تجھے جواب نہیں دینا. سمجھ رہے بات؟ جواب یہ کہ اس کو جواب نہیں دینا، وہ دینے والا تو دے دیا نا، بچت اس کو ہو جائے گی، اس کی پکڑ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ذکر کر رہا تھا، وہ وضو کر رہا تھا، وہ جواب نہیں دے سکتا. لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدگمانی اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو گزا بڈھا جو بھی گزا سلام، اب یار کسی نے سلام نہیں کیا تو استغفر اللہ کیا کر دے گا، بس اللہ نہیں ہے نا، وہ تو گربان نہیں پکڑ سکتا ہے. یار تم کیسا مسجد میں آ گیا نا، وہ سلام کا جواب نہیں، لیکن اس کو علم نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہاں مسجد میں میٹنگ ہے، مسجد میں ایسا مسئلہ ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ صرف وہ نماز کا وقت نہیں ہے، ذکر کا وقت نہیں ہے، تب آپ سلام کر سکتے ہیں، ورنہ پرہیز کرنا چاہیے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ذکر کرتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ